اللہ اللہ اللہ۔ پچھلی آیات میں آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند مہمان آئے جن کو وہ مہمان اور انسان سمجھ کر بچڑا بھون کر لیا ہے کھانے کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو خبر مل گئی، لیکن اس خبر کو بتانے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، 5-6 فرشتوں کا آنا اس کا کوئی اور مقصد لگتا ہے۔ تو ان سے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا حضرت ابراہیم نے کیا مہم ہے تمہاری اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ کیا کسی اور طرف کی بھی کوئی پلاننگ ہے، کوئی اور بھی مقصد ہے جو تم اتنے زیادہ آئے ہو؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، عذاب دلانے کے لیے، عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک مجرم قوم کی طرف ہم روانہ ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی، ان کی قوم پر آج عذاب آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اس بستی میں تو لوط میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے اور وہ نبی بھی ہے، تو عذاب تم کیسے لانے لگے ان کو؟ ان کا تو آپ فکر نہ کریں، لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں یہ عذاب سے محفوظ رہیں گی، لیکن جو اس قوم میں مجرم لوگ تھے، چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر لواطت کی بیماری تھی، مردوں سے بدفعلی کرنے کا جرم ان کے اندر موجود تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا سمجھایا، اور بارہا کی بجائے سالوں سال سمجھایا، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ آخر اللہ کا عذاب آیا، فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ پھینکیں گے ہم، ماریں گے ہم ان کو پتھر کنکری کے، یعنی مٹی کو پکا کر جو کنکری بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تین، ان پتھروں کو ہم ان کو ماریں گے، اور وہ پتھر مصومۃ عند ربک للمسرفین، نشان لگائے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے پاس حد سے گزرنے والوں کے لیے، باقاعدہ ہر پتھر پر نشان لگا ہے کہ یہ پتھر کس آدمی کو لگے گا، انہی کو یہ پتھر لگیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس قوم پر 4 عذاب آئے، ایک عذاب یہ ہے کہ پتھر برسائے گے، ایک عذاب یہ آیا ان کو اندھا کر دیا گیا، فطمسنا اعینہم، قرآن میں آتا ہے کہ اندھا کر دیا، تیسرا حضرت جبرائیل نے ایک چیخ ماری، اور چوتھا عذاب یہ تھا کہ ان کی بستی کو نیچے سے جیسے بیلچا ڈالتے ہیں نا، ایسے حضرت جبرائیل نے اپنا پر ڈالا زمین کے نیچے، اتنا نیچے سے، یہ نہیں کوئی 5-7 فٹ کے نیچے، اتنا نیچے سے پر ڈالا جہاں نیچے کالا پانی تھا، پھر اس طرح بستی کو اٹھایا اوپر لے گئے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ اتنا اونچا لے کے گئے اس بستی کو کہ بستی کے مرغوں کی اذانیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنا اونچا جا کر اس کو بستی کو الٹا پھینک دیا، اور وہ نیچے آ کر گری، اور آج اس علاقے کا نام ہے بحر میت، مردہ جو ہے وہ سمندر، وہاں کالا پانی ہے، اور کہتے ہیں پانی کچھ عرصہ کھڑا رہے اس میں کوئی نہ کوئی کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی کیڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، کالا سیاہ پانی۔ تو فرشتوں نے کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ فکر نہ کریں ہم نکال لیں گے اس میں جو بھی ہیں ایمان والے، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پس نہیں پایا ہم نے اس میں علاوہ ایک گھر کے، مسلمانوں میں سے صرف ایک گھر تھا، باقی سب مجرم اور نافرمان وہ لوگ تھے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چھوڑا ہم نے اس واقعے میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ فرمایا یہ ایسا واقعہ ہے جو لوگ ڈرتے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ دردناک عذاب ان کو بھی پہنچ سکتا ہے، ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے کہ یہ قوم جس جرم میں مبتلا تھی اس جرم سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ پھر دوسرے واقعے میں فرمایا وفی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت ہے، جب کہ بھیجا ہم نے ان کو فرعون کی طرف دلیل دے کر، وہ دلیل یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے، وہ لاٹھی پہلے چھوٹا سام بنتا، پھر بڑھتے بڑھتے پھولتے بڑا اژدہا بن جاتا، تو فرعون نے دیکھ کر بجائے اس کے کہ ایمان لاتا کہنے لگا یہ بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے سے کر رہا ہے، فتولیٰ برکنہ، لہذا اس نے منہ پھیر لیا اپنی قوت سے
وقال ساحر و مجنون، کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر مخالفت پہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پکڑ لیا ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، پھینک دیا ہم نے اس کو دریا میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ جب اس کو مارا گیا، ایک وہ وقت تھا تکبر اور غرور سے کہتا تھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ ایک وہ وقت تھا جب اس کو بحر کلثم میں غوطے آئے، مرنے لگا، فوراً کلمہ پڑھا۔ قرآن پاک میں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں کلمہ پڑھتا ہوں وہی کلمہ جو بنو اسرائیل پڑھتے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ کیونکہ مرنے کے وقت عین جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ اب اس کو ڈنڈے پڑنے نظر آ رہے تھے کہ اب میری پٹائی بڑی ہوگی، تو کلمہ پڑھا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا، اب وقت گزر چکا ہے، اب کوئی فائدہ، چونکہ جب آخرت سامنے آ جاتی ہے تو پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں۔ اگر 5 منٹ پہلے کلمہ پڑھ لیتا تو قبول تھا۔ تو فرمایا ہم نے اس کو پھینکا دریا میں اور وہ ملامت کر رہا۔ وفی عاد، اسی طرح قوم عاد میں بھی فرمایا عبرت ہے جبکہ بھیجا ہم نے ان پر، اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم، اس ہوا کو بھیجا جو نامبارک تھی، منحوس ہوا بھیجی۔ حکیم ویسے کہتے ہیں عربی لغت میں اس کو، عورت کو اور مرد کو جن کی اولاد پیدا نہ ہوتی ہو، تو عام طور پر لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اثر اس ہوا کو کہتے ہیں حکیم۔ لیکن ان کے لیے وہ ہوا آئی کہ وہ ہوا جس نے ان کو کیا کیا، کیا سے کیا بنا دیا ہے، اتنی طاقتور قوم کہ جن کے قد اتنے لمبے تھے جتنے مینار ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے، سر ان کے اتنے بڑے بڑے تھے جتنے بڑے بڑے گنبد ہوتے ہیں، کہ ان کی طاقت کا اندازہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہاتھ مار کر درختوں کو گرا دیتے تھے، پاؤں مار کر زمین میں پاؤں دھسا دیتے تھے، تو اتنے طاقتور تھے۔ لیکن جب پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، مخالفت کرتے رہے، تو آخر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب میں ان کو جب ہوا نے ایسے اٹھا اٹھا کر پٹخا، تو قرآن پاک میں ہے کانہم اعجاز النخل خاویہ، ان کی لاشیں دور تک ایسی گری پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے زمین سے اکھیڑ کر کسی نے پھینکے۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب بات قرآن پاک میں بیان کی ہے، یہ 27واں پارہ شروع ہوا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ ہوا کسی چیز کو جب بھی گزرتی تھی ان پر، مگر کر دیتی ان کو ایسے کررمیم، جیسے بوسیدہ ہڈیاں۔ ہڈیاں بوسیدہ کب ہوتی ہیں؟ جب کسی میت کو قبر میں ڈال دیں، اگر آپ 3 مہینے بعد بھی کھولیں گے پھر بھی اس کی ہڈیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ کچھ ہڈیاں ہیں ان کو 1-2 سال کے بعد جا کر وہ بوسیدہ ہوتی ہیں، ریزہ ریزہ۔ یہ ہوا ایسی تھی کہ ان پر جب چلتی تھی ایک تو پٹکتی تھی، دوسرا ان کی ہڈیاں جب ہاتھ لگاؤ ایسے لگتا تھا ہڈی ہے ہی نہیں، صرف ماس ہی ماس ہے، بالکل ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ یہ عذاب ان کو دیا گیا۔ وفی سمودہ، اسی طرح قوم سمود میں بھی فرمایا عبرت ہے، اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جبکہ کہا گیا ان کو فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، تم نافرمانی کر رہے ہو نا پیغمبر کی۔ اس قوم نے کہا تھا کہ ہماری مرضی کا معجزہ دکھا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کیا معجزہ؟ کہنے لگا زندہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکال کر دکھاؤ، اگر تم نکال دو گے ہم مان لیں گے۔ حضرت جو ہے صالح علیہ السلام تھے پیغمبر، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے وقت طے کرو۔ وقت طے کیا، دن طے کیا، موقع پر جب پہنچے اور دعا کی تو وہ پھٹی، پہلے حرکت کی پھر پھٹی وہ پہاڑی، اور اندر سے زندہ اونٹنی نکل آئی۔ جب زندہ اونٹنی اللہ کی قدرت سے نکلی تو بجائے ماننے کے الٹا ان کے اور مخالف ہو گئے، اور اس جو اونٹنی تھی اس کی کھونچیں کاٹ دیں، جو ہی ٹانگیں کاٹی تو اونٹنی نے اوپر کو منہ کر کے ایک چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام دور بیٹھے تھے، ان کو آواز آئی، دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ظالموں یہ کیا کیا تم نے؟ اللہ کی نشانی تھی یہ اونٹنی جس کو تم نے مارا ہے، اب تم تیار ہو جاؤ۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب آئے گا۔ فاتوا عن امر ربہم، انہوں نے بھی نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ فاخذتهم الصاعقۃ وهم ينظرون، پھر پکڑ لیا ان کو ایک صاعقہ نے، چیخ نے، وهم ينظرون، وہ دیکھ رہے تھے، جہاں بیٹھے تھے، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی چوکڑی مار کر، کوئی کھڑا تھا، کوئی
اسی طرح وہ سب ہلاک ہو گئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ. پس نہیں طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی اور نہ ہی وہ انتقام لے سکتے تھے. دیکھیں عام طور پر بندہ دوڑتا بھاگتا ہے، کوئی خطرہ ہو، کوئی زلزلہ آ جائے، فرمایا ان کو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی. ایسا عذاب آیا ادھر ہی بھسم ہو گئے. اور آخری بات وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور قوم نوح کو بھی اسی طرح سمجھایا گیا اس سے پہلے، بے شک وہ بھی قوم تھی نافرمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان واقعات کو بیان کر کے اس امت کو کہا، سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ مجرم قومیں جرم کرتی تھی، بات نہیں مانتی تھی، نافرمانیاں کرتی تھی اور اپنے جرم پر ڈٹتے تھے، تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے تم ایسے نہ ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا شیبنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، بال بڑی تیزی سے سفید ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بال کیسے اتنی جلدی سفید ہو گئے؟ فرمایا پچھلی قوموں کے عذابات دیکھ کر سن کر میری بال فکر سے سفید ہو گئے ہیں کہ میری امت اگر ان گناہوں میں پڑے گی کہ ان پر بھی عذاب نہ آئے. اس لیے سمجھایا گیا قرآن پاک میں بار بار کہ ان جرموں سے بچو اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.